اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طالبان کی افغانستان میں برق رفتار پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے کابل سے محض 50 کلومیٹر کے فاصلے پر مغربی صوبہ غور پر قبضہ کر لیا ہے۔ گزشتہ 8 دن کے دوران طالبان افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 18 صوبوں پر قابض ہو چکے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 24 گھنٹوں کے دوران 8 جو صوبائی دارالحکومت ہیں ان پر افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور یوں ایک کے بعد دوسرا شہر ان کے قبضے میں آتا چلا جا رہا ہے کہ جیسے یہ قلعے نہیں ہیں، یہ شہر نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی ریت کے گھروندے ہیں، ریت کے قلعے ہیں جو مسمار جو ہے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہرات فتح ہوا، کندھار فتح کیا گیا، لوگر، لشکرگاہ، پل عالم، ترین کوٹ، کل نوا، پھر اس کے بعد زابل کا جو دارالحکومت ہے کلات، اور اب غور۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جو وفاقی دارالحکومت کابل ہے اس کو فتح کیا جانا اب محض چند دنوں کی بات جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند روز بعد کابل میں بھی طالبان کا جو پرچم ہے وہ لہرا رہا ہو، اور صورتحال اس قدر مخدوش ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے کابل سے اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے جو فوجی دستے ہیں وہ روانہ کر دیے ہیں۔ امریکہ کے جو 3000 فوجیوں پر مشتمل دستہ ہے وہ کابل پہنچتا ہی ہوگا۔ اسی طرح برطانیہ کا فوجی دستہ بھی جو ہے وہ کابل پہنچ چکا ہے تاکہ وہاں سے جو برطانوی شہری ہیں انہیں بحفاظت جو ہے وہ نکالا جا سکے۔ اس مخدوش صورتحال کے پیش نظر معلوم ہوا تھا کہ افغان حکومت کی طرف سے طالبان کو شراکت اقتدار کی پیشکش کی گئی، ان کا جو قطر میں پولیٹیکل آفس ہے اس کے ذریعے، لیکن طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک اشرف غنی صدارت کے منصب سے الگ نہیں ہوتے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، ان کی موجودگی میں کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، کسی قسم کا فارمولہ شراکت اقتدار کا اس پر جو ہے وہ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ آخر طالبان جو ہیں وہ اشرف غنی کے اس قدر خلاف کیوں ہیں، اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ اشرف غنی جب تک صدارت کے منصب سے الگ نہیں ہوتے تو اس وقت تک بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے بھی ہم آج جو ہے گفتگو کریں گے، اور یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ شاید آئندہ چند روز کے دوران بہت جلد ہی اشرف غنی جو ہیں وہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں اور صدارت کا جو منصب ہے وہ چھوڑ دیں اور مستعفی ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستانی حکام مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں، یہ یقین دہانی کروانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بار بار اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، اور افغانستان پر کون حکومت کرے اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ افغان عوام کریں، لیکن ہماری اس بات پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ افغان عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جس صورتحال کا آج انہیں سامنا ہے یہ سب جو ہے اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ دیگر ممالک بھی کچھ اسی طرح کی رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے، یہ کمیونیکیشن وار ہے، پروپیگنڈا اور تلبیس اطلاعات کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کا تاثر پاکستان کے بارے میں پیدا کر دیا گیا، اور پاکستان کو ایک مجرم کے طور پہ، ایک ملزم کے طور پہ جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے میرے جیسے جو پاکستانی ہیں وہ تو پاکستانی حکام کی ان باتوں پر شاید یقین کر لیں اور ان کی بات کو درست تسلیم کر لیں، لیکن آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ جو آپریشن مڈ نائٹ جیکالز کے ایک اہم کردار جو ہے وہ رہے ہیں، جی ہاں میں میجر عامر صاحب کی بات کر رہا ہوں، میجر ریٹائرڈ عامر،
جو ISI کے اسلام آباد میں اسٹیشن ہیڈ ہوا کرتے تھے، اور آپریشن مڈ نائٹ جیکالز میں ان کا نام جو ہے وہ سامنے آیا۔ افغان امور کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے ان کی جو رائے ہے اسے بڑی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن انہوں نے جو تازہ ترین انکشاف کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان میں پاکستان حکومتیں بناتا اور گراتا رہا ہے۔ ISI جو ہے وہ افغانستان کے معاملات میں پوری طرح سے جو ہے وہ انوالو رہی ہے۔ اس طرح کا تاثر ابھرتا ہے میجر ریٹائرڈ عامر کی جو تازہ ترین گفتگو ہے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کہ میجر عامر نے مجیب الرحمان شامی اور اجمل جامی کا جو پروگرام ہے نقطہ نظر دنیا نیوز پر، اس میں میجر عامر صاحب نے اصل میں کیا فرمایا، اور پھر ہم اس حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایسا ہوا تھا کہ اشرف غنی الیکشن لڑنے سے پہلے اس نے یہاں ISI کے سربراہ سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ مجھے سپورٹ کرے، میں پاکستان سے ڈیورر لائن کا ایشو سیٹل کر دوں گا، ختم کر دوں گا، ٹھیک، یہاں تک کہ میرا وزیر خزانہ جب باہر جائے گا تو آپ کے فائنانس منسٹری کے افسر اس کے ساتھ جائیں گے، میرا فارن منسٹر جب باہر جائے گا تو آپ کے فارن منسٹری کے لوگ اس کے ساتھ جائیں گے۔ پاکستان نے اس کو پیسہ دیا دبئی میں، اس کو یہاں سے ووٹوں کے بھرے بکسے یہاں سے بھیجے، اس کی حکومت بنا دی، وہ جو وہاں پہ عبداللہ کے ساتھ مسئلہ تھا، جب وہ بیٹھ گیا پھر اس کو کوئی وعدہ یاد نہیں تھا، یہاں سے یہ سارا مینج ہوا، لیکن وہ بالکل اپنے اس پہ آ گیا جو اس کی پہلے سے ایک تھا۔ اس کے بعد ہماری جو ٹیم تھی جو افغانستان کو ہینڈل کر رہی تھی، اس میں DG موتا جنرل عامر ریاض، اس میں تھا CGS جنرل اشفاق ندیم اور DG SI جنرل اسلام، یہ تینوں بڑے پروفیشنل جرنل، بڑے پروفیشنل۔ یہ دعویٰ مجھ جیسے کسی عام آدمی نے، کسی صحافی نے کیا ہوتا تو اس پہ فواد چودھری صاحب سمیت سب جو ہے وہ غداری کا اور ملک دشمنی کا الزام لگاتے ہوئے دیر نہ کرتے، لیکن اب یہ دعویٰ کسی عام آدمی کی طرف سے سامنے نہیں آیا، بلکہ ISI کے ایک سابق افسر جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ بہت باخبر ہیں اور افغان امور کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے ان کی بہت دسترس ہے اور ان معاملات کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اشرف غنی نے ISI سے رابطہ کیا اور کہا کہ صدر بننے میں میری مدد کریں، میں صدر بن جاؤں گا تو جہاں میرا وزیر خارجہ جائے گا وہاں پاکستان کی وزارت خارجہ کے لوگ اس کے ساتھ جائیں گے، جہاں افغان جو ہے وہ وزیر خزانہ جائے گا اس کے ساتھ بھی پاکستانی حکام جو جائیں گے، اور یہ جو پاک افغان بارڈر کا معاملہ ہے اس کو میں حل کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ اور باتیں جو ہے اس نے کی۔ اب اگر آپ غیر جانبدار ہیں اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی فیورٹ نہیں ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ افغانستان کا داخلی معاملہ ہے، افغانستان پر کون حکومت کرے، کون برسر اقتدار آئے، یہ فیصلہ افغان عوام نے کرنا ہے، ہمارا اس سے جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دبئی میں اشرف غنی کو پیسے دیے، آپ نے یہاں ووٹوں کے بھرے ہوئے بکسے یہاں سے بھیجے، اور جس طرح پاکستان میں آپ انتخابات کو سیاسی بندوبست کے ذریعے جو ہے وہ مینج کرتے ہیں اور حکومتیں گراتے اور بناتے ہیں، اسی طرح سے کابل میں آپ حکومتیں بناتے اور گراتے رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میجر عامر صاحب جو ہیں ISI کے سابق افسر وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد لوگ کیسے آپ کی اس بات پہ یقین کریں کہ آپ کا افغانستان کے معاملات سے کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں ہے، اور آپ بس یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان پر کون حکومت کرے اس بات کا فیصلہ افغان عوام کریں، کوئی کیسے ہماری اس بات پر جو ہے وہ اعتبار کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی کٹھ پتلی کے طور پہ اشرف غنی کو جو ہے وہ کابل میں بٹھا دیا، اور اس بات کی جو تصدیق ہے، ذاتی طور پر بھی مجھے اس بات کی تصدیق یوں ہوئی، ایک واقعہ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ چند برس ہوتے ہیں اور میں کوئٹہ کے دورے پر گیا، اور چند اور صحافی بھی، بڑے نامور صحافی جو ہیں وہ میرے ساتھ تھے، اور وہاں ہماری ملاقات ہوئی۔ لیفٹی جنرل عامر ریاض صاحب جو اس وقت کمانڈر صدرن کمانڈ تھے، کور کمانڈر کوئٹہ کی جو سرکاری رہائش گاہ ہے
وہاں انہوں نے ڈنر دیا اور شام کو ہم لان میں بیٹھے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, گپ شپ ہو رہی تھی. تو انہوں نے بتایا, جب ان سے افغانستان کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ کی گئی, اشرف غنی کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی گئی, تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں ڈی جی ایم او بنا تو میں اپنے چیف سے بعد میں ملا. سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ میں کابل گیا اور افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور انہیں یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس وقت اتنی گاڑی جو ہے وہ چھن رہی تھی ہمارے یہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے درمیان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان, کہ ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا تھا, آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ جی یہ جو عبداللہ ہے یہ تو بھارت نواز ہے, یہ بھارتی لابی کا جو ہے وہ حصہ ہے, لیکن اشرف غنی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بڑے اچھے جذبات اور بڑے اچھے احساسات جو ہے وہ رکھتا ہے, لہٰذا یہ اگر صدر بن جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. اور پھر اس کو صدر بنا دیا گیا. افغانستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں سابق ڈاکٹر رنگین دادفر سپرانٹا, انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اشرف غنی نے الیکشن سے پہلے راولپنڈی سے خفیہ تعلقات استوار کر کے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ مدد مانگی. اور افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ تاثر جو ہے وہ عام رہا ہے. جب اشرف غنی برسر اقتدار آئے تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان نواز ہیں, پرو پاکستان ہیں, جبکہ عبداللہ کے بارے میں یہ رائے تھی کہ وہ بھارتی لابی کا حصہ ہیں اور بھارت نواز ہیں. لیکن اس کے باوجود آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان نواز ہے, جس کو آپ خود لے کر آئے, آپ نے تخت پہ بٹھایا, اپنی کٹ پتلی جس کو بنایا, پہلے افغان صدر تھے اشرف غنی جنہوں نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا, وہاں یادگار شہداء پہ پھول چڑھائے. اگر اس شخص کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکے اپنے حق میں, اگر وہ شخص بھی آپ کے خلاف ہو گیا, اگر اس شخص نے بھی آپ آنکھیں پھیر لیں, اگر وہ شخص بھی بھارت نواز ہو گیا, تو اس میں پھر قصور کس کا ہے؟ نااہل تو پھر آپ ہوئے کہ آپ اس شخص کو بھی اپنے حق میں جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکے اور الٹیمیٹلی وہ بھارت کی طرف چلا گیا. اور اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ اب آپ اپنی ایک کٹ پتلی کے ذریعے دوسری کٹ پتلی کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی طالبان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اشرف غنی جو ہے وہ ہٹے گا تو ہم بات چیت کریں گے. اب طالبان کو اس بات سے کیا کہ جی عبداللہ ہو, حامد کرزئی ہو یا اشرف غنی ہو, اشرف غنی سے تو مسئلہ ہمیں ہے کیونکہ وہ ہماری کٹ پتلی تھی اور وہ ہمارے خلاف ہو گیا, اس نے ہم آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں اور وہ بھارت کی طرف اس نے اپنا رخ کر لیا, اس لیے ہم اس کے خلاف ہو گئے. اب ہم اس سے زیادہ ہماری نااہلی جو ہے یا خوش فہمی اور کیا ہوگی کہ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب عبداللہ آ جائے گا یا طالبان آ جائیں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ارے بھائی, اگر ہم اشرف غنی کو اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکے تو طالبان کو یا عبداللہ کو کیسے استعمال کر پائیں گے؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پاکستان میں ہر وزیر اعظم جو ہے وہ جب ڈی جی آئی صحیح لگاتا ہے یا آرمی چیف تعینات کرتا ہے کسی کو تو یوں چھان پھٹک کے اور بڑے اس کے ہر حوالے سے دیکھ بھال کے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسے جو ہے وہ آرمی چیف بنانا ہے. اچھا یہ میرے خلاف ہے, اچھا یہ ایسے ہو سکتا ہے, اچھا یہ ویسے لیکن جس کو بھی وہ آرمی چیف لگاتا ہے, جو ہی وہ آرمی چیف کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ پھر کسی کا بندہ نہیں رہتا, وہ پھر آرمی چیف ہو جاتا ہے, وہ پھر وہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ پھر آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. اسی طرح افغانستان میں بھی آپ جس کٹ پتلی کو بھی لا کے بٹھائیں گے وہ جب برسر اقتدار آ جائیں گے تو وہ پھر آپ کے نہیں رہیں گے. ابھی بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ طالبان ہماری نہیں سنتے. پہلے بھی پرویز مشرف کہتے تھے 2001 میں جب بڑا ٹل کا زور لگا دیا جنرل محمود نے, جنرل پرویز مشرف نے کہ جی وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں تو طالبان نہیں مانے. تو اب آپ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ عبداللہ آ جائے گا اشرف غنی کی جگہ یا پھر طالبان کابل کا کنٹرول سنبھال لیں گے تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے, سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اور سارے معاملات حل ہو جائیں گے. ان خوش فہمیوں کے مرض لادوا سے جب تک ہم نجات حاصل نہیں کرتے ہمارا جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا.
اور یوں ہی ایک کے بعد دوسری کٹ پتلی کو آپ لاتے بٹھاتے اور گراتے رہیں گے، اور یہ معاملات جو ہیں وہ یوں ہی چلتے رہیں گے، اور دنیا میں کوئی ہماری کسی بات کا یقین جو ہے وہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جب تک ہم اس خوش فہمی سے باہر نہیں آتے کہ فلاں ہمارا بندہ ہے، فلاں ہمارا بندہ ہے، فلاں ہمارا دفاعی اثاثہ ہے، فلاں ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے، جب تک ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ بے پرواہ نہیں ہو جاتے، اور واقعتاً افغانستان پر کون حکومت کرے اس بات کا اختیار افغان عوام کو نہیں دیا جاتا، تب تک یہ مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد